اسلام کچھ ہستیوں کو تسلیم کروا رہا ہے اور غیر معصوم کی بات پہ تحقیق کروا رہا ہے۔ قرآن منزل تحقیق پہ نہیں، منزل تسلیم پہ ہے۔ رسول منزل تحقیق پہ نہیں، منزل تسلیم پہ ہے۔ امام منزل تحقیق پہ نہیں، منزل تسلیم پہ ہے۔ اتنی مشہور یہ آیت ہے کہ شیعہ سنی گھر کے بچے کو یاد ہے، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، صلو کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں نبی پہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، تم کو اللہ حکم کر رہا ہے صلو کرو، پھر انہیں وسلم کرو جب تک تم تسلیم کی منزل پہ نہ جاؤ۔ ان پہ درود بھیجو اور ان کو تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ یہ آیت اپنی افادیت کھو رہی ہے اگر اس سے اگلی آیت کو ساتھ نہ پڑھا جائے۔ قرآن میں بہت سی ایسی آیات ہیں جن کا اصل مصدر ان کی اگلی آیت میں چھپا ہوا تھا، لیکن قاریان قرآن نے اپنی مرضی کی آیت اٹھائی اور اس کا سیاق و سباق جو اس کی پچھلی یا اگلی آیت سے جڑا تھا وہ کھو دیا۔ اب میں اگلی آیت پڑھوں گا، یہ بلا فصل آیت ہے، بالکل اس کی اگلی آیت ہے، اور اس آیت میں آپ دیکھیے گا کہ اس آیت کا عنوان کتنا خوبصورت کھلے گا۔ خدا فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پہ دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت۔ یا علی، جنہوں نے رسول کو اذیت دی ان پہ دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ یعنی کہ پہلی آیت میں اللہ تولا کر رہا تھا، اگلی آیت میں اللہ تبرہ کر رہا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ درود پڑھوا رہا ہے، اس سے اگلی آیت میں اللہ لعنت کروا رہا ہے۔ اور لعنت کس بات پہ کروا رہا ہے؟ جس نے رسول کو اذیت دی ہے، جس نے رسول کو اذیت دی ہے۔ درود کی آیت کھل کے بتا رہی ہے اگر درود کے ساتھ انصاف نہ کیا تو اگلی آیت لعنت کا تعزیانہ لے کے کھڑی ہے۔ اگر تم نے اس آیت سے انصاف نہ کیا تو پھر اگلی آیت جو ہے وہ لعنت کا تعزیانہ لے کے کھڑی ہے۔ نبی سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ آپ کو اذیت کب ہوتی ہے؟ فرمایا کوئی جب مجھ سے علی کو جدا کرتا، کوئی جب مجھ سے علی کو جدا کرتا تو مجھے اذیت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ کے بعد اگر علی ولی اللہ کو تسلیم کی منزل پہ نہ لے کے آئے تو دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ متوجہ ہو گئے صاحبان؟ خدا پہلی آیت میں کہہ رہا ہے کہ درود بھیجو، دوسری آیت میں کہہ رہا ہے اگر تم نے اذیت دی تو یہاں بھی لعنت ہے مرشد، اور آخرت میں بھی خدا کہتا ہے میں نے تمہیں ہمارے لیے لعنت کا سامان تیار کر رکھا ہے اگر تم نے مصطفیٰ کو اذیت دی۔ اچھا ہمارے معاشرے میں رواج یہ ہے کہ بندے جب مائک میں درود پڑھتے ہیں نا جی تو پھر کہتے ہیں فلاں پہ بھی درود، فلاں پہ بھی درود، فلاں پہ بھی درود، لیکن یہ درود پڑھتے ہیں وہ مائک پہ، جو ہی مصلی پہ جاتے ہیں درود سمٹ کے صرف حویلی زہرا پہ آ جاتا ہے۔ جو حقیقت درود سمجھنا چاہتا ہے اس سے میں تائید کا طلبگار ہوں۔ مائک پہ درود پڑھا تو ہر ایک پہ پڑھ دیا، مصلی پہ آئے تو صرف آل محمد پہ پڑھ دیا۔ میں اس مولوی سے کہنا چاہتا ہوں اگر تم میں جرت ہے تو جو درود تو نے مائک پہ پڑھا تھا وہ ذرا مصلی پہ پڑھ کے سنا۔ وہ کہتا مصلی پہ پڑھا تو عبادت حرام ہو جائے گی، اس کا مطلب ہے آل محمد پہ واجب ہوتی ہے، ان پہ پڑھو تو حرام ہو جائے۔ آل محمد پہ درود، جو درود پڑھا ہے تم نے مائک پہ، کتنے درود پڑھے جاتے ہیں میں کیا بیان کروں۔
ان پہ بھی درود، ان پہ بھی درود، ان پہ بھی درود. یہ درود نماز کے باہر باہر ہے. نماز کے اندر جب آئے تو پھر درود سمٹ کے صرف دہلیز زہرا پہ آ گیا، صرف حویلی زہرا پہ آ گیا. انسان جو عبادت کر رہا ہے اس عبادت کی افادیت سے ابھی تک واقف ہی نہیں ہے. یعنی کہ درود پڑھ رہا ہے اور یہ خبر ہی نہیں کہ کن پہ پڑھ رہا ہے، کتنے 100 سالوں سے درود پڑھ رہا ہے، لیکن یہ خبر نہیں. میں درود کی بات بعد میں کروں. بندے جو نماز پڑھ رہے ہیں انہیں یہی نہیں پتا کہ ہم کس نیت سے پڑھ رہے ہیں. میں نے کوشش تو کر رہا ہوں کہ خالصتاً عرفان آپ کے سامنے پڑھیں. بندے جب نماز کے لیے مصلی عبادت پہ آتے ہیں، اللہ نمازی سے کہتا ہے کہ تو آ گیا ہے، پہلے نیت سنا. اچھا جب وہ بستر سے اٹھا تھا تو اس کی نیت تھی کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. اس نے سرد موسم میں وضو کیا، نیت کیا تھی؟ نماز پڑھنے لگا. مصلی ڈھونڈا، نیت کیا تھی؟ نماز پڑھنا. بابا جی بچھایا، نیت کیا تھی؟ اب یہ بستر سے لے کے مصلی تک اس کی نیت مسلسل نماز کی رہی. جب مصلی پہ آگے کھڑا ہو گیا خدا نے کہا نہیں اب نیت کر. میرے مالک تو نیتوں سے واقف ہے، تو جانتا ہے کہ میری نیت کیا. میری نیت یہی ہے نا کہ میں تیری نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو اب تو ہم سے نیت کیوں سنا؟ فرما نہیں مصلی پہ آ گیا، واجب ہے تجھ پہ. نیت مستحب نہیں ہے، نیت نماز کے واجب ارکان میں سے ایک واجب رکن ہے. اب تو نیت کر. اب بندہ مصلی پہ آیا، اب بندے نے عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہی نیت کیا کی؟ 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں. بیٹھے نمازی چہرے بیٹھے آپ، قربتاً اللہ. اس کا ترجمہ کرواؤ مولوی سے، اس کا ترجمہ کرواؤ. میں نے پہلے کہا تھا درود کا بھی ترجمہ نہیں ہوا، عبادت کی نیت کا بھی ترجمہ نہیں. بیٹا خاموش ہو. 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. میرے اللہ میں تیری نماز پڑھنے لگا ہوں تیرے لیے نہیں. بادشاہ حسین سلامت رکھے، تیرے لیے نہیں، قربت اللہ نہیں، قربتاً اللہ. میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں اس لیے کہ میں تیری طرف قریب ہونا چاہتا ہوں. اللہ قربتاً اللہ، میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں، میں تیری طرف قریب ہونا چاہتا ہوں. اللہ ٹوورڈز اللہ، اللہ کی طرف جانا چاہتا ہوں، ادھر جانا چاہتا ہوں جہاں اللہ ہے. تو نے نیت کی تھی اللہ کی قربت کی، پہلے بتا اللہ کی قربت ہے کہاں پہ؟ سماعت بیدار رکھیے گا، نتیجہ انتہائی عمدہ آپ کی سماعت ہوتی ہے. تو نے نیت کی تھی کہ میں اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ ممبر کے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مجلس پڑھتے ہو ذاکرین مجمع سے گزارش کرتے ہیں کہ تھوڑا ممبر کے قریب ہو جائیں، تو کیا سامن ادھر کو جائیں گے؟ ادھر آئیں، اس لیے کہ ممبر ادھر ہے. جس کے قریب ہونا ہو پہلے اس کو ایک جگہ پہ معین ماننا پڑتا ہے. جس کے قریب ہونا ہو اسے کسی خاص جگہ پہ معین ماننا پڑے گا. اگر ہم ہو رہے ہیں اللہ کے قریب تو اللہ کو ایک محدود جگہ پہ ماننا پڑے گا. اگر اسے محدود مان لے تو وہ اللہ نہیں رہتا. آپ کو جگانے کے لیے اور سردی دور کرنے کے لیے اگلا جملہ کہوں، بندے اس کے قریب ہو رہے ہیں جو خود کہہ رہا ہے کہ میں شہرک سے زیادہ قریب ہوں. نمازی اس کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے جو خود کہہ رہا ہے کہ میں شہرک سے زیادہ قریب ہوں. اردو ادب کا بہترین استعارہ استعمال کرنے لگا ہوں. اللہ کے قریب ہونے کی آرزو کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہوا میں اڑتا ہوا پرندہ چاہے کہ میں ہوا کے قریب ہو جاؤں، جیسے پانی میں تیرتی ہوئی مچھلی کی آرزو ہو کہ میں پانی کے قریب ہو جاؤں. وہ قریب ہے تو تیر رہی ہے، وہ قریب ہے تو اڑ رہا ہے. انسان چاہتا ہے کہ اللہ کے قریب ہو. اب مجھے بتاؤ تم نے جس کے قریب ہونا ہے وہ ہے کہاں؟ الہ عربی زبان کا لفظ ہے،
اس کو اردو میں جب ہم ٹرانسلیٹ کریں تو بنے گا طرف، یعنی کہ ہم اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتے ہیں، تو طرف ڈھونڈنے کے لیے اللہ کی سمت معین کرنی پڑے گی۔ اب بتاؤ کہ اللہ کس طرف ہے؟ ہر طرف ہے، تو ہم کدھر قریب ہوں؟ پھر مجمع جگانے کے لیے جملہ کہوں، اگر اللہ کی طرف نہ ملے تو اللہ کے کوئی طرفدار ہی ڈھونڈ لو۔ بادشاہ حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، کچھ ایسے افراد ہی ڈھونڈ لو جو اللہ کے طرفدار ہیں، جو تمہیں اللہ تک لے جائیں، جو تمہیں اللہ تک پہنچائیں۔ الہ کہتے ہیں رستے کو، اور رستے کی ہاں ایک خاصیت ہے، وہ خود نہیں جاتا، مسافر کو پہنچا دیتا ہے۔ میں گاڑی پار کر کے کہوں کہ دربار کو کون سا رستہ جاتا ہے، تو کوئی اشارہ کر کے یہ سامنے والا، تو رستہ تو نہیں آیا، رستہ تو وہی کا وہی ہے، اس نے مجھے پہنچا دیا۔ رستے میں خاصیت ہی یہ ہوتی ہے، یہ مسافر کو پہنچاتا ہے، خود اپنی جگہ سے نہیں جاتا۔ اب نمازی کی خواہش ہے کہ میں اللہ کی طرف قریب ہوں، پہلی چیز۔ دوسری چیز، جس کے قریب جانا ہو اسے پہلے فاصلے میں ماننا پڑتا ہے۔ میں آپ کے قریب ہونا چاہوں، آپ میرے قریب ہونا چاہیں، تو اس کا مطلب ہے درمیان میں کوئی فاصلہ ہے۔ میں آپ کی مثال نہیں دوں، میرے پاس اس وقت یہ دو ہاتھ ہیں، میں ہاتھوں کی مثال دیتا ہوں، میں اس ہاتھ کو اس ہاتھ کے قریب کرنا چاہتا ہوں، تو درمیان میں فاصلہ ہے۔ میں نے اور قریب کیا، اور قریب کیا، اور قریب کیا، اب جب میں نے ملا دیا، اب قرب واقع نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اب متصل ہو گیا۔ اب اتصال واقع ہو سکتا ہے، قرب نہیں، کیونکہ فاصلہ ختم ہو گیا۔ انتہائی گہرائی میں جا کے جملہ سنیے گا، اگر ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں تو ہمیں فاصلے کو درمیان میں رکھنا پڑے گا، کہ درمیان میں فاصلہ ہے، ادھر اللہ ہے، ادھر ہم ہو رہے ہیں اس کے قریب۔ اب یہ جو درمیانی فاصلہ ہے، اس میں اللہ کو نہ ماننا پڑے گا کہ اس فاصلے میں اللہ نہیں ہے، اس لیے ہم اس کے قریب ہو رہے ہیں۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ نہیں ہے؟ ہمیں توحید سکھانے والے ہمیں کچھ توحید کے بارے میں بتائیں تو صحیح، کہ ہم اتنے عرصے سے جس کے قریب ہو رہے ہیں۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں نتیجہ آپ کو دے کے جاؤں گا، میں آپ کو بالکل یہیں تنہا نہیں چھوڑ کے جاؤں گا، آپ پریشان نہ ہو، لیکن مجھے پہلے چند سوالات توحید پرستوں کے آگے کرنے دیجیے، جو ہم پہ کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ پڑھنے والے اللہ کو نہیں مانتے۔ پہلے یہ بتائیں کہ آپ جس اللہ کے قریب ہو رہے ہیں کہ وہ اللہ ہے کہاں؟ وہ فاصلوں میں آ نہیں سکتا، محدود وہ نہیں ہو سکتا، سمتوں میں وہ نہیں ہے، کسی ایک جگہ پہ معین وہ نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں گے اللہ آسمانوں پہ ہے تو پھر زمینوں پہ کون ہے؟ اگر آپ کہیں گے زمینوں پہ ہے تو پھر آسمانوں پہ کون ہے؟ اگر آپ کہیں کہ وہ آتا اور جاتا ہے، پھر اسے تغیر میں ماننا پڑے گا، وہ حرکت میں نہیں آتا۔ اگر کہیں وہ ایک جگہ پر رکا ہوا ہے، پھر اسے سکوت میں ماننا پڑے گا، وہ جمود میں بھی نہیں آتا، وہ ساکن بھی نہیں ہوتا۔ اگر کہیں کہ وہ ہر جگہ میں ہے، پھر اسے حلول ماننا پڑے گا کہ وہ ہر جگہ میں سما گیا ہے، اللہ حلول میں بھی نہیں آتا۔ پھر بتاؤ وہ ہے کہاں؟ جس کی طرف جا رہے وہ ہے کہاں؟ تو اب جب کہیں سے جواب نہیں ملا تو پھر میرے گھر میں پڑا قرآن، میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا اے علی کے خاموش ذاکر، ہمیشہ تیری انگلی پکڑ کے دہلیز آل محمد پہ گئے ہیں، تو ہمیں کسی طرف لے کے جا کے ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ قرآن نے کہا میرے سینے میں 4 قریبی ہیں اللہ کے، میں چاروں تجھے سنا دیتا ہوں، ان کا دامن پکڑ یہ اللہ کے قریب گئے۔ میں نے کہا پہلا قریبی نکال، قرآن نے کہا حضرت موسیٰ، یہ اللہ کے قریب گیا تھا، اسے کلیم اللہ کہتے ہیں۔ میں بھاگا موسیٰ کی طرف، یہ مجھے اللہ کے قریب کرے گا۔ راول پنڈی والوں، مجھے قرآن کے سپاروں کی قسم ہے، میں موسیٰ کے پاس گیا کہ یہ مجھے اللہ کے قریب کرے گا، وہ خود کوہ طور پہ رکا ہوا تھا۔ کوئی تو بندہ ہے جو موضوع کو سنے، وہ خود کوہ طور پہ رکا ہوا تھا۔ میں نے کہا اے حضرت موسیٰ، میں تو آپ کی بارگاہ میں آیا تھا کہ آپ مجھے اللہ کے قریب کریں گے، تو آپ طور پہ رکے ہیں؟ فرمایا میں تو آیا تھا قرب کے لیے، اس نے صرف آواز سنائی ہے،
آگے نہیں مجھے بلایا, مجھے یہی روک دیا, میں رک گیا. میں نے کہا اچھا حضرت موسیٰ میری تمنا ہے اللہ کے قریب ہونے کی, تو نے کسی ایسے کو بھی دیکھا جو تجھ سے بھی آگے گیا ہے؟ اسے کہا ہاں مریم کا بیٹا ہے, نام اس کا عیسیٰ ہے, وہ اللہ کے قریب گیا تھا. میں دوڑا فرزندے مریم کی طرف, میں نے کہا اے عیسیٰ اے روح اللہ, تو مجھے اللہ کے قریب کرو. راول پنڈی والا مجھے قرآن کی عزت کی قسم, عیسیٰ بھی چوتھے آسمان پہ کھڑا تھا. میں نے کہا تو یہاں کیوں کھڑا ہے؟ اسے کہا اس نے مجھے کہا ہے کہ تو بھی انتظار کر, میں بھی انتظار کر رہا. تو بھی انتظار کر, میں بھی انتظار کر رہا ہوں. اس نے مجھے کھڑا کر دیا, میں رک گیا. میں نے کہا اچھا عیسیٰ تو بتا, تو نے اس سے آگے بھی کسی کو جاتے دیکھا؟ اسے کہا ہاں ایک فرشتہ ہے, نام اس کا جبریل ہے, سید الملائکہ ہے, استاد الملائکہ ہے, فرشتوں کی سب میں سب سے آگے بیٹھتا ہے, اس کے پاس چلا جا. میں دوڑا, میں نے کہا مجھے جبریل اللہ کا قرب میں لے کے جائے گا. جب میں دیکھا تو جبریل بھی سدرہ پہ کھڑا کانپ رہا تھا, جبریل بھی سدرہ پہ کھڑا کانپ رہا تھا. میں نے زمین پہ دیکھا, موسیٰ طور پہ ہے, عیسیٰ چوتھے آسمان پہ ہے, جبریل سدرہ پہ ہے. میں نے کہا تو بھی علی کے دہلیز کا نوکر ہے, میں بھی علی کے دروازے کا نوکر. تو بتا اللہ کے قرب میں اور کون گیا ہے؟ جبریل نے کہا میں رک گیا تھا, محمد جوتی پہن کے چلا گیا ہے. میں رک گیا تھا, محمد جوتی پہن کے چلا گیا ہے. اپنے کلیجے کھولنا, میں فضیلت علی کا جملہ رکھ گیا, میں محمد کی بارگاہ میں گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ, تجھ سے زیادہ قریب تو کوئی نہیں گیا, بتا تو کہاں تک گیا؟ پھر میں بھی رک گیا تھا. پردہ اٹھا تو ہاتھ علی کا. بسم اللہ. علیم علیم علیم. میں بھی رک گیا تھا, اس نے مجھے بھی پردے کے باہر روک دیا تھا. لہجہ بھی علی کا تھا, ہاتھ بھی علی کا تھا, لہجہ بھی علی کا تھا, ہاتھ بھی علی کا تھا. لمحوں میں سردی یوں ولایت علی کی گرمی سے اڑنے لگی ہے. اس کا مطلب ہے کہ مصطفیٰ بھی اللہ کا قرب چاہے تو سوائے علی کے نہیں ملتا. تو نے مصلی پہ نیت کی تھی کہ میں اللہ کا قرب چاہتا ہوں, قرب بغیر علی کے نہیں ملتا. تو تشہد میں علی بعد میں نکالنا, پہلے نیت سے نکال کے نکال, نیت سے نکال. بسم اللہ صلی اللہ. یار خدا نے نیت میں علی چھپا دیا. اردو ادب کا جملہ کہوں, اللہ کو نمازیوں کی نیت کے اندر چھپی ہوئی نیت کا پتہ تھا. اللہ نے جیسے نقطہ با میں علی چھپایا تھا, اللہ نے قربت توحید میں علی چھپا دیا. علی کے بغیر تو اللہ تک پہنچ کے دکھا. یہ نہ کہنا کہ یہ ہمارا محبت اور ہماری امیر المومنین سے الفت ہے کہ ہم علی کے بغیر اللہ کو نہیں ملتے, وہ بھی اس کے بغیر ہمیں نہیں ملتا. وہ چاہتا تو سیدھا قرآن پہنچا سکتا تھا, اسے کسی سے کوئی مشورہ کرنا تھا, چاہتا سیدھا قرآن پہنچا, نہیں پہنچایا. اسے نماز سیدھی نہیں پہنچائی, روزہ سیدھا نہیں پہنچایا, اسے سب کچھ حجت کے ذریعے پہنچایا. حجت کے ذریعے پہنچا کے اس نے مولوی کو عقل دی ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں, میں ان کے بغیر تم تک نہیں آتا, تو تمہاری عبادت ان کے بغیر قبول کیسے کر سکتا؟ اللہ کی بارگاہ میں آنے کے لیے پہلے قربت چاہیے. مصطفیٰ گئے اور جبریل نے کہا کہ نالین پہن کے چلے گئے. ہزاروں دفعہ آپ نے سنی ہے, لاکھوں دفعہ سنا ہے کہ رسول معراج پہ گئے تو نالین تھی. یہ کسی دھات کی بنی تھی, چمڑے کی تھی. چمڑا بھی کسی جانور کا تھا.
اس کا مطلب جانور بھی ان کی نسبت میں آ جائے تو وہ بھی قربت پروردگار کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے، وہ بھی قربت اللہ کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے اگر وہ ان کے ساتھ منسوب ہو جائے، ان کے ساتھ منسوب ہو جائے، ان کے ساتھ منسوب ہو جائے۔ اور جاہلو، ہم گھوڑے کی پوجا نہیں کرتے، ہم زلجنا کو ہاتھ لگاتے ہیں قربتاً اللہ، کیونکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرے گا، یہ ہمیں اللہ تک پہنچائے گا۔ ہم علم عباس کو چھوتے ہیں تو قربت نہیں۔ اچھا، نمازی کی نماز کا فلسفہ دیکھنا کہ نیت کی تھی کہ میں تیری قربت میں آنا چاہتا ہوں، نماز ختم ہوئی اور خواہش کی کہ میں جنت میں آنا چاہتا ہوں۔ وہ کون سی جنت ہے جو قربت کے علاوہ ہے؟ بھئی جب قربت ہی چاہ لی تھی، جب قربت ہی مانگ لی تھی تو پھر جنت کی خواہش کی۔ اس کا مطلب ہے کچھ ایسے بھی نمازی ہیں جنہیں خبر ہے کہ ہمیں جنت میں بھی اس کا قرب نہیں ملنا۔ السلام